السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں ازواج مطہرات میں سے تیسری زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت سے متعلق قرآن مجید کی آیت کے نزول کے سلسلے میں آج کا یہ درس ہوگا، یہ آج عنوان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ کل کے درس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدائی زندگی، آپ کا بچپن اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام کے سلسلے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی عظمت پر قرآن مجید کی آیت نازل کرنے کے سلسلے میں کچھ بات آپ پیش کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون سے انسان ہیں، کون ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا عائشہ، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی تھے، اچھے دوست تھے، رازدار تھے، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب انسان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ بدقسمتی سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق جو نبی کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض مرتبہ کچھ کلام کیا گیا، ان پر الزامات لگائے گئے تاکہ نبی کو تکلیف ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور بعض مرتبہ ایسے وقت میں بھی ان پر کلام کیا گیا، ان کے بارے میں غلط باتیں کہی گئی جبکہ وہ دونوں بھی دنیا میں نہیں ہیں۔ یعنی آج کے دور میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے ازواج مطہرات میں سے، ان پر بعض مرتبہ کچھ لوگ الگ الگ قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں اور ان پر بد کلامی کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بد کلامی کی جاتی ہے نکاح کے وقت میں ان کی عمر کو لے کر، اسی طرح سے بعض مسلمان جنگ جمل میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی کو لے کر، اور وہ زمانے میں جب وہ موجود تھی تب ان پر کلام کیا گیا تھا ایک واقعے کو لے کر، اسی واقعے کو آج کے درس میں یہاں پر بیان کیا جائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے، تقریباً 5 سال گزر چکے تھے، ہجرت کا 6واں سال چل رہا تھا، تب ایک جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا۔ بنو المستلق نامی ایک قوم تھی، جس قوم کے بارے میں آپ کو علم ہوا کہ یہ قوم مدینہ پر حملہ کرنے والی ہے، مدینے پر حملے کی انہوں نے تیاریاں کر رکھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کو انہی کی جگہ پر جا کر جواب دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ قوم مدینے کی طرف آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ سفر کرتے تھے تو اپنے سفر میں آپ ازواج مطہرات میں سے، اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے، اور یہ ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ قرآن اندازی کرتے تھے، جس کے نام سے قرآن نکل جاتا اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو المستلق کی جانب جانا تھا، جو مدینہ سے مکہ کی طرف ہے، مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی مدینہ سے کافی دور، مکہ سے تھوڑا قریب میں اس جگہ پہنچنا تھا۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کیا تو قرآن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بنو مستلق کا سفر کیا۔ جاتے ہوئے وہ ایک ہودج ہوتا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر ایک ڈولی ہوتی ہے، پہلے ڈولی کہا جاتا تھا، جو چھوٹے سے کمرے کی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہندوستان میں بھی ایسی ڈولیاں بنا کرتی تھی جن میں رانیوں کو لے جایا جاتا تھا، چاروں طرف سے بند ہوتا ہے اور ایک طرف سے پردہ ہوتا ہے، محفوظ حالت میں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایسے اونٹ پر ایک ڈولی، اس کو ہم ہودج کہتے ہیں، وہ ہودج بنا ہوا تھا۔ اس ہودج میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتی تھی اور اس طرح سے اونٹ چلتا رہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایسے سفر کیا بنو المستلق کا، اور پھر واپسی میں بھی یہ سفر، جب وہ جنگ ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہوا، آپ مدینہ کی طرف آنے لگے، تب اسی ہودج میں سوار ہو کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فوج کے ساتھ میں واپس مدینہ کی طرف چل پڑی۔ مدینہ سے قریب پہنچے تھے کہ رات کا وقت ہوا، مدینہ سے قریب میں رات کا وقت ہوا۔ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پر قیام کرنے کا حکم دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آرام کر لیتے ہیں، ایک جگہ پر رکے۔ اور اس درمیان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہودج سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے گئی، اور قضائے حاجت سے واپس آئی۔ واپس آنے کے بعد انہیں ایسا پتہ چلا کہ ان کے گلے میں جو سونے کا ہار تھا وہ ہار اب نہیں ہے، وہ گر گیا۔ اب کہاں گرا؟ جاتے ہوئے راستے میں گرا یا جہاں وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی وہاں گرا، انہیں نہیں پتہ ہے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ لہذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے واپس اسی جگہ، جس جگہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، اس جگہ کی طرف وہ ہار تلاش کرنے کے لیے چلے گئی۔ واپس جب آتی ہیں تلاش کر کے، ہار تو مل جاتا ہے، واپس جب پہنچتی ہیں تو یہاں میدان میں دیکھتی ہیں کہ جو صحابہ یہاں رکے ہوئے تھے یہ سب چلے گئے۔ جو قافلہ یہاں رکا ہوا تھا، چونکہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی، لہٰذا لوگوں کو دکھائی نہیں دیا، نہ انہیں ادھر سمجھ میں آیا، نہ یہاں کے لوگوں کو وہ سمجھ میں آیا۔ اور اس طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہودج ہوتا ہے، جو پالکی شاید کہتے ہیں اس کو ایسے اٹھایا اور اس طرح سے پھر اونٹنی کی پیٹھ پر رکھا اور چل دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگا کہ وہ ہودج کے اندر موجود ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے اونٹنی پر رکھا اور وہی تصور کرتے ہوئے اونٹنی وہ آگے کی طرف لے کر چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچی ہیں تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بڑا قافلہ تھا یہ بھی نہیں ہے، پورا کا پورا قافلہ چلا گیا۔
انہیں افسوس ہونے لگا، پریشان ہو گئی، رات کا وقت ہے، گھبرانے لگی، اور لیکن اسی جگہ پر جس جگہ ان کا وہ ہودج تھا، ان کی جو اونٹنی جہاں تھی اسی جگہ پر وہ بیٹھ گئی کہ اگر قافلے والوں کو راستے میں جاتے جاتے کہیں محسوس ہو جائے، معلوم پڑ جائے کہ میں ہودج میں نہیں ہوں، تو تلاش کرتے کرتے پھر وہ اسی جگہ آ جائیں گے۔ تو ان کے انتظار میں اس جگہ بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے چونکہ رات کا وقت تھا، بیٹھے بیٹھے انہیں نیند آ گئی، اور پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی شخص قریب میں آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پتہ چلا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی اپنی سواری موجود ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دیکھا، وہ پریشان ہو گئے، سمجھ گئے کہ کسی وجہ سے یہ چھوٹ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہوئی، اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی لگام پکڑتے ہوئے پھر آگے کی طرف چل دیے۔ وہ قافلہ رات کے وقت میں سفر کرتا کرتا وہ آگے نکل چکا تھا۔ اب یہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کا پیچھا کرتے ہوئے آگے پہنچے ہیں تو صبح ہو گئی، دوپہر کے وقت میں اس قافلے سے جا کر مل گئے۔ قافلے والوں نے دیکھا پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوج محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ جو منافقین تھے، بعض ایسے افراد، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ اور اس کے چاہنے والے، اس کی تائید کرنے والے کمزور دل کے، کمزور ایمان والے لوگ، انہوں نے یہاں پر شک اور شبہ کا استعمال کرنا شروع کیا۔ لوگوں کے درمیان یہ باتیں کہنے لگے، آخر کیا بات ہے؟ نبی کی بیوی اور یہ صفوان بن معطل، کہاں تھے یہ لوگ؟ ایسے لوگوں کے درمیان میں ایسے اشارے کرنے لگے جس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر کلام ہونے لگا۔ اور پھر یہ قافلہ پھر آہستہ آہستہ مدینہ پہنچا۔ مدینہ میں جانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئی، اور گھر جانے کے بعد وہ بیمار ہو گئی۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ بیمار رہی، گھر میں رہی۔ ادھر مدینہ منورہ شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی بات کرتے تھے، حالات دریافت کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہتی تھی کہ نبی جب آتے ہیں تو جس طرح پہلے بڑی گرم جوشی سے باتیں ہوتی تھی، اب ویسی باتیں وہ نہیں کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک رات ایسے ہی مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جیسے خواتین پہلے قضائے حاجت کے لیے ادھر ادھر جایا کرتی تھی آبادی سے دور، تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام کے وقت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئی۔ وہاں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو ٹھوکر لگی، گرنے کے قریب تھی لیکن بچ گئی۔ تو انہوں نے اس درمیان میں اپنے بیٹے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، مصطح کا برا ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مصطح سے، آپ اپنے بیٹے پر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیوں بیٹے کے لیے بد دعا کر رہے ہو؟ آپ کا بیٹا بدری صحابہ میں سے ہیں، جنگ بدر میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے ہیں، عظیم انسان ہیں، آپ ان کے بارے میں اتنا برا کیوں بول رہے ہو؟ تو مصطح نے کہا، تمہیں نہیں پتہ ہے کہ یہ میرے بیٹے نے کیا کیا؟ کہا نہیں معلوم، نہیں پتہ ہے مجھے۔ تب مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بتایا کہ ان کے بیٹے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہیں۔
یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ساری تفصیل معلوم پڑی تو پتہ چلا کہ جب سے اس جنگ سے واپس آنے کے بعد مدینہ میں ہیں، 1 مہینہ گزر گیا، یہ مہینے بھر مدینہ شہر کے اندر لوگ ان کے خلاف بولے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور کچھ دوسرے لوگ اس طرح سے باتیں پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو بیماری میں اضافہ ہو گیا اور زیادہ پریشان، میرے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب انہیں سمجھ میں آیا، ہاں اسی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، ورنہ پہلے تو بہت زیادہ باتیں ہوتی تھی۔ اب ان کا رویہ کچھ بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ شاید ہو سکتا ہے مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ میں جو باتیں میرے خلاف ہو رہی ہیں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی مجھ سے بدلا ہوا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گھر جانے دیجیے، میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئی، آپ اپنے والد ابوبکر صدیق، والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے کہنے لگی، کیا تم نے سنا نہیں میرے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹی سب پتہ ہے، سب سن رہے ہیں، ہم کئی دنوں سے ہم کو یہ سنائی دے رہا ہے۔ کہا پھر کیا کریں گے؟ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات رونے میں گزارتی تھی۔ ابھی تک 1 مہینہ تو بیمار تھی، جب بیماری سے کچھ تھوڑا سا صحت یاب ہونے لگی تو انہوں نے یہ خبر سن لیا۔ اس خبر سے سننے کے بعد وہ کمزور ہو گئی، بیمار ہو گئی اور رو رو کر پریشان ہو گئی کہ کیسے لوگوں نے میرے بارے میں ایسی افواہیں پھیلا رکھی ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے، اے عائشہ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو اقرار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اگر آپ بری ہیں تو آپ بتا دیجئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی میں اگر یہ کہوں کہ میں بری ہوں تو کون یقین کرے گا؟ میں بری ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو کون یقین کرے گا؟ لوگ تو پہلے سے پھیلا چکے ہیں، لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہاں ہیں، مجھ سے بات کیے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اور اگر میں کہہ دوں کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے سب کے سب یقین کر لیں گے۔ مجھے یہاں کچھ نہیں کہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے میں بری ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں موجود تھے، یہ بات ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت کے سلسلے میں آیتیں نازل فرمائی۔ 10 آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس براءت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرمائی ترتیب کے ساتھ، اور ساتھ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا، ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی تھیں، ان کو سزا دینے کا بھی حکم دے دیا۔ جو لوگ کسی کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کو بدنام کرتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، بھلا ان کا بھی تو حساب ہونا چاہیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیتیں پیش کی گئی، یہ آیت تلاوت کی گئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برات کا اعلان کر دیا ہے، خوشی تو ہوئی، انہیں خوشی تو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں سے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ خوشی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ بری ہیں، لیکن انہیں تکلیف اس بات کی تھی کہ لوگوں نے ان کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دی تھی، لوگوں نے ان کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دی تھی، اور یہ 1 مہینے سے چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کیا حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت برات کی آیتیں نازل فرمائی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا، علم ہوا کہ ہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب چیزوں سے بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد
دو مردوں کو اور ایک عورت کو کوڑے کی سزا دی۔ جو دو لوگ تھے، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین لوگوں کو سزائیں دی گئی جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو افواہ تھی، یہ افواہ کو پھیلایا تھا، یہ افواہ پھیلائی تھی۔ اور اصل جو اس کا مجرم تھا وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی، اس کو چھوڑ دیا۔ جو یہ صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے غلطی کی تھی، غلط فہمی کے شکار ہو گئے تھے، انہیں تو سزا مل گئی، انہوں نے توبہ کر لیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا ہوگا اس طرح سے۔ لیکن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو انسان تھا جس نے اس کی شروعات کی تھی، پہلے جس نے یہ باتیں پھیلا کر لوگوں میں عام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ اس آدمی کے پیچھے ایک بڑی قوم ہے۔ اگر اس آدمی کو سزا دی جائے گی تو ہو سکتا ہے بہت سے دوسرے لوگ جو اس کے قریبی ہیں، جو اس کے خاندان کے ہیں اور مسلمان بھی ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی بزرگوں کی بزرگی کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو اور پھر کہیں خطرہ پیدا ہو جائے۔ یا اسی طرح سے یہودی جو اطراف میں رہتے ہیں وہ ان مدینہ کے مسلمانوں کو ورگلانے لگے اور بھڑکانے لگے کہ دیکھو محمد مکہ سے مدینہ آئے اور مدینہ میں آ کے آپ کے شہر کے بڑے بزرگ کو انہوں نے اس طرح اور اس طرح سے مارا اور تکلیف دیا، یہ سزائیں دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت اس آدمی کو چھوڑ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا اس کو آخرت میں دے گا۔ وہ تو منافق ہے، منافق ہے، اس کی دنیا تو گئی، آخرت میں بھی اس کی وہ سزا متعین ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے، نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک یہ واقعہ بہت ہی زیادہ افسوسناک پیش آیا تھا۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیویوں میں سے ایک ایسی بیوی ہیں جن پر ایک مرتبہ ان کی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوئی، اور پھر ان کے انتقال کے بعد بھی آج تک بھی کچھ ایسے افراد دنیا میں موجود ہیں، کافرین میں سے بھی ہیں اور کچھ مسلمانوں میں سے بھی ہیں جو منافقین ہیں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی عمر کے بارے میں الزامات لگاتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہوا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کل میں ہم درس دیں گے، اس کی تفصیل کل بتائیں گے۔ اور کچھ لوگ جنگ جمل کا واقعہ بیان کرتے کرتے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے ہیں اور ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ازواج مطہرات کے بارے میں غلط فہمیوں سے بچائے، نبی کے خاندان، نبی کے رشتہ دار، نبی کے اطراف میں رہنے والے، نبی کے گھرانے کے لوگوں کی عزت کرنے اور ان کے بارے میں اچھی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔